بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک ہی مقدمے میں 10 مجرموں کی، جی ہاں مجرموں کی سزا معطل کر دی گئی ہے، اور یہ فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز کی جانب سے۔ یہ 10 لوگ کہا گیا تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان پر الزام تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد انہوں نے احتجاج کیا ہے، جلاؤ گھیراؤ کیا ہے۔ لیکن حیران کن طور پر 2 ججز نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ ثابت ہوا کہ یہ لوگ تو موقع پر موجود ہی نہیں تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی اس میں سامنے آئی کہ ان کو نیچے جس عدالت میں سزا دی گئی اس میں کہا گیا کہ بہت ثبوت ہیں اور فوٹیجز بھی موجود ہیں، لیکن یہاں پتہ لگا کہ وہ تو یہاں پر تھے ہی نہیں، یعنی اس جگہ پر موجود ہی نہیں تھے۔ ریکارڈ کے مطابق کوئی ایک بھی ملزم جائے وقوع سے گرفتار نہیں کیا گیا، تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے خبر ہے، بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی گرفتاری کے بعد 10 مئی 2023 کے احتجاج پر درج مقدمے کے 10 مجرموں کی سزا معطل کر دی گئی ہے۔ اب یہ مجرم ہے، یعنی ملزم نہیں، یہ مجرم تھے، ان کو سزا دے دی گئی تھی، سزا مل رہی تھی ان کو۔ اس دوران جب یہاں پر کیس آیا ہائی کورٹ میں، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کے پاس، انہوں نے سزا معطلی کا نہ صرف حکم دیا بلکہ سزا یافتہ مجرموں کی سزا معطل کرتے ہوئے ضمانت منظور کر لی، اور 25,000 روپے کے مچلقوں کے عوض رہا کرنے کا آرڈر بھی جاری کر دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 22 نومبر 2024 کو ملزمان کو مجموعی طور پر 5 سال 10 ماہ قید کی سزا سنائی تھی۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزمان پر فیض آباد میں پولیس پر حملے اور پولیس چوکی جلانے کا الزام ہے، بڑا سنگین الزام تھا، اور دیکھیں کتنی ان کو سزا ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں لکھا کہ ریکارڈ کے مطابق کوئی ایک بھی ملزم، کوئی ایک بھی ان میں سے، ان 10 میں سے کوئی ایک بھی جائے وقوع سے گرفتار نہیں کیا گیا، وہاں پر نہیں تھا۔ جی وکیل کے مطابق دہشت گردی کی دفعات سے بری کر دیا گیا اور چھوٹی سزائیں دی گئیں، یعنی دہشت گردی کی دفعات سے بری کیا گیا، وکیل نے یہ بتایا۔ اپیل کنندگان کے وکیل نے سزائیں معطل کرنے کی استدعا کی۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ پروسیکیوٹر کے مطابق ٹرائل کورٹ نے سی سی ٹی وی اور دیگر شواہد کی بنیاد پر سزا سنائی۔ پروسیکیوٹر نے مجرمان کی سزا معطل کرنے کی وکیل کی استدعا کی مخالفت کی۔ چارج شیٹ کے مطابق سزا پانے والے 10 میں سے 5 مجرم افغان شہری ہیں۔ عدالت نے ملزمان کو اپنی شہریت کی تصدیق کے لیے اصل شناختی کارڈز ڈپٹی رجسٹرار کو جمع کرانے کا حکم بھی دیا۔ فیصلے کے مطابق افغان شہری ہونے کی صورت میں ڈپٹی رجسٹرار شناخت کی دستاویزات اپنے پاس رکھ لیں۔ تمام اپیل کنندگان کو ہر سماعت پر عدالت کے سامنے پیش ہونے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ یہ جناب پوری خبر یہ ایکسپریس نیوز پر موجود ہے، انہوں نے اس کو شیئر کیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کا چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور کو خط، اور اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سربراہ ان کو بھی خط لکھا ہے۔ 349 صفحات پر مشتمل خط ہے، اس کی بہت زیادہ اس وقت گونج ہے، اور اس کو عمران خان کا ماسٹر اسٹروک قرار دیا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ ایک اور خبر بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، جو آڈٹ کا حکم دیا گیا ہے الیکشنز کا، اس میں بھی بڑی دلچسپ بات سامنے آ رہی ہے۔ اب یہ جو خط لکھا ہے 349 صفحات کا، یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی اس پر کچھ ہو نہ ہو لیکن مستقبل کے لیے ساری دستاویزات ایک ثبوت کے طور پر سامنے آئیں گی۔ لوگوں کا لاپتہ ہونا، صحافیوں کا گرفتار ہونا، صحافیوں کا لاپتہ ہونا، ان کی گرفتاریاں، ان پر مقدمات، تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، سب کچھ اس میں تحریر کیا گیا ہے، اور اس میں دستاویزات اور ایک ایک چیز شیئر کی گئی ہے، سب کچھ بتایا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم حوالہ بتایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ماسٹر اسٹروک کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان نے جس طرح سے یہ کہا علی بن گنڈا پور کو کہ آڈٹ کروائیں آپ خیبر پختونخوا میں الیکشنز کا۔ اب اس میں بہت دلچسپ بات ہے، اس سے 2 چیزیں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ جس طرح تیمور سلیم جھگڑا ہے وہ کس طرح ہار گئے، اور نور عالم جے یو آئی کے جو تحریک انصاف میں تھے چھوڑ کر چلے گئے، وہ کس طرح جیت گئے۔ فارم 45-47 میں فرق وہ اس آڈٹ میں سامنے آئے گا، تو ایک پریشر بنے گا۔ ایک تو ساری حقیقتیں کھلیں گی کہ خیبر پختونخوا میں کیا کیا ہوا ہے، اور ایک پریشر آئے گا دیگر حکومتوں پر، وفاقی حکومت پر بھی اور پنجاب حکومت پر بھی، کہ آپ بھی کروائیں، اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں تو آپ بھی آڈٹ کروائیں۔ اس میں ایسا کیا ہے پھر، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ یہ تو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب جو ٹریبونل میں پھر گئے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم یہاں بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی فورینسک کروا لیں گے۔ اس کے بعد وہ پھر سارے لوگ بھاگ کے گئے نون لیگ کے، اور وہ جا کر الیکشن کمیشن سے انہوں نے پھر وہ رکوایا سارا کچھ۔ خیر، اب جناب اجمل جامی نے بھی وی لاگ میں اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوا کرتی تھی لیکن جو اس دفعہ ہوا ہے اوف، توبہ کریں توبہ کریں۔ تو یہ تو اجمل جامی نے بھی یہ بات کہی ہے انہوں نے اپنے وی لاگ میں۔
اچھا، اس کے علاوہ جناب اب ظاہر ہے دوڑیں لگی ہوئی ہیں جو اس وقت نظام میں جو کچھ ہو چکا ہے الیکشنز کے حوالے سے بھی دیگر چیزوں کے بارے میں، تو اس میں محمد مالک صاحب کے ایئر وائی پر پروگرام میں نصرت جاوید صاحب اور سینئر صحافی نصرت جاوید اور فیصل واڈا کے درمیان بڑی دلچسپ نوک جھونک کہہ لیں یا گفتگو ہوئی، کیونکہ فیصل واڈا صاحب نے کہا اگر وہ فرنٹ فٹ پر آ کر مارشل لا لگا دیں تو آپ نے رونا دھونا شروع کر دینا ہے. تو اس پر نصرت جاوید صاحب نے کہا آپ نے مولا جٹ فلم دیکھی ہے؟ اس میں مصطفیٰ قریشی کا ایک ڈائلاگ تھا کہ کاش میرا بھی کوئی دشمن ہوئے. کیا مطلب ہم تو مار کھانے کے عادی ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی آئے سامنے آئے اور پھر اس طرح سے کچھ ہو. تو اب آپ یہ سنیے گا کہ دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہے. مارشل لگا دیں گے تو پھر آپ رونا دھونا شروع کر دیں گے، لیکن آپ کو پرابلم ہے نا، آپ ادھر خوش نہیں ادھر خوش نہیں. کہتے ہیں آپ ادھر بھی خوش نہیں ادھر بھی خوش نہیں، سامنے آ کے مارشل لگا دیں گے پھر آپ رونا دھونا شروع کر دیں گے. آپ کو فلم یاد ہے مولا جٹ؟ جی سر. پہلا شاٹ جب اوپن ہوتا ہے نا مصطفیٰ قریشی پہ، کہتا ہے میرا بھی کوئی دشمن ہو گئے. تو دیکھنا وہ یہ کہ بندہ جب کہے کہ ایسے دستور کو سفید بے نور کو، تو ایوب خان کے ہوتے ہوئے کہ وہ بھی ڈائریکٹ تھا وہ بھی ڈائریکٹ تھا. اب یہ سنیکنگ جو ہے نا ایکشن تو پسند نہیں. رونالڈو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں پسند جو ہے نا ایسے دستور کو صبح بے نور کو وہ پھر کسی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا جا رہا ہو. تو نصرت جاوید صاحب نے بڑے ایک اپنے انداز سے یہ بات کی. اچھا، فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ اس ملک میں گدھا ڈنڈے کے بغیر نہیں چلتا، آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کو چلا لیں. تو اس پر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے اسی پروگرام مالک صاحب کے پروگرام میں کہا کہ دو صوبوں میں حالات ٹھیک نہیں، وہ ڈنڈے سے چلا لیں. بلوچستان میں کب سے ڈنڈا استعمال ہو رہا ہے، لوگ کیوں متنفر ہو رہے ہیں، یہ سنیے گا. اس ملک میں گدھا ڈنڈے کے بغیر نہیں چلتا، آپ کہہ رہے پاکستان کو چلا لیں. تو ایک فیڈریٹنگ دو آپ کے فیڈریٹنگ یونٹس میں اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہے، تو پھر وہ چلا لینا ڈنڈے سے، کیوں نہیں چل رہے لوگ وہاں پر، کیوں آپ سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں؟ آپ کے پاس تو وہاں پر ایک پروونس میں بلوچستان میں تو کب سے ڈنڈا استعمال ہو رہا ہے. چلے اچھا، یہ جناب مالک صاحب کے شو میں یہ بات ہو رہی تھی. حامد میر صاحب کا جملہ یہ دل بھی چیر دیتا ہے، ایک نوحہ بھی ہے، المیہ بھی ہے. میرا نام حامد میر ہے، لوگ مجھے صحافی سمجھتے ہیں لیکن میں صحافی نہیں ہوں کیونکہ پاکستان میں اب صحافت ختم ہو چکی ہے. اس سے زیادہ کیا کہا جائے. کئی ہمارے دوست اب کہہ رہے ہیں صحافی کہ اب کیا کریں، کوئی ریڑھی لگا لیں، کوئی پکوڑے بیچیں، کوئی کباب وغیرہ کی ریڑھی لگا لیں، کیا کریں کیونکہ صحافت تو اب ختم ہو رہی ہے. تو یہ حامد میر صاحب نے کہہ دیا ہے، اور اب یعنی سبھی صحافیوں کا یہ المیہ ہے. اور آج بھی ابھی اس ویڈیو بنانے سے پہلے مجھے میرے ایک بڑے سینئر کولیگ کا فون آیا اور ان کو بھی ادارے سے نکال دیا گیا ہے. ڈاؤن سائزنگ چل رہی ہے، ہر ادارے کا یہ حال ہے، اور الیکٹرانک میڈیا کا برا حال ہو گیا، ہر طرف صحافت کا برا حال ہو گیا. اب سوشل میڈیا کا اگر کوئی سہارا لینا چاہتا تھا تو پیکا ایکٹ بھی آ گیا ہے. تو اس ملک میں اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا، سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں ریاست نے ٹرمپ کو بہلانے پھسلانے کی تیاری کی ہوئی ہے، اگر معاملہ دھمکی تک گیا تو اس کی بھی تیاری کی ہوئی ہے. یہ بھی تیاری کی ہوئی ہے کہ اگر حکومت کو ضرورت پڑی تو کون سا برادر اسلامی ملک پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا سفارشی ہوگا. یہ سہیل وڑائچ صاحب نے گفتگو کی ہے، انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. جی تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی یورپی یونین کی طرف سے بھی یہ معاملے کو اٹھایا گیا ہے عام شخصیات سے. اب وہ تو خبریں ہر طرف چھپ رہی ہیں. باقی ملٹری ٹرائل کا کیس بھی چل رہا ہے، اس میں بھی دلائل جاری ہیں، اور آئینی بینچ نے کہا ہے کہ ملٹری ٹرائل کیس میں 9 مئی اور 16 دسمبر والے شہریوں میں کیا فرق ہے اور کس طرح سے تخصیص ہوگی، کیا ہوگا، کون ملٹری ٹرائل میں جائے گا، کون انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جائے گا. اس پر ابھی بھی بحث چل رہی ہے، دلائل ہو رہے ہیں. دیکھتے ہیں اس میں کیا فیصلہ سامنے آتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.